کیا ہم بریلوی اور دیوبندی امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور اس نماز کو سنت یا نفل شمار کر سکتے ہیں؟ نہیں، کوئی بھی شخص اگر شرک نہیں کر رہا ہے، دیکھیے بریلوی بھی بہت سے لوگ منتسب ہوتے ہیں ہم بریلوی ہیں، اگر وہ شرک نہیں کر رہا ہے اور ہاں رفع یدین نہیں بھی کر رہا ہے، سب کچھ ہے، آپ اس کے پیچھے سے جماعت نہیں چھوڑ سکتے ہیں، جمعہ اور جماعت اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بریلوی ہو یا کوئی اپنے کو کہتا ہو کہ ہم اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، اگر وہ شرک کر رہا ہے، شرک کا معنی واضح ہے کہ قبروں پہ جا کر کے ان سے مرادیں مانگتا ہے، تو اس کے پیچھے نماز کسی حالت میں جائز نہیں، کسی حالت میں جائز ہے۔ ہاں مان لیجیے جیسے آپ نے کہا کہ اس کو ہم نفل اور سنت شمار کرنے کا ایک حدیث شریف میں خود آیا ہے، پر رسول نے مخاطب کر کے کہا حضرت ابو ذر کو کہ کیا اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا کہ لوگ نماز کو مار کر کے پڑھیں گے، مار کر کے مانے آخری وقت میں پڑھیں گے، آخری وقت، یہ نہیں کہ نماز وقت سے نکل کر کے ظہر کی تاخیر کریں گے، یہاں تک کہ اگر عصر 3:30 بجے یا 3:40 پہ ہوتی ہے تو 3:30 بجے وہ ظہر پڑھیں گے۔ تو پیارا رسول انہوں نے کہا تب میں کیا کروں اللہ کے رسول؟ کہا تم وقت پر اپنی نماز پڑھ لو، اور اگر ان کے پیچھے نہ پڑھنے سے خطرہ ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی جان اور مال اور آبرو حفاظت میں رہے، اگر وہی آدمی کہہ دے کہ ہم تمہارے پیچھے نماز کو جائز نہیں سمجھتے ہیں، تو طاقت کے زام میں وہ گورنر ہے یا حاکم وقت ہے، قتل بھی کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے پیار رسول نے کہا کہ تم وقت پر صلات پڑھ لو، اور یہ نہ کہو کہ ہم نے پڑھ لیا ہے، جب ان کی نماز ہو اس میں جا کے پڑھ لو، وہ تمہارے لیے نفل ہوگی، نفل واجب نہیں ہے، لیکن پیار رسول کے کہنے کی بنا پر یہ کہ فتنے سے بچنے کے لیے اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس وجہ سے اگر آدمی ایسا ہے کہ ماحول میں اس کے خلاف، اس آپ کے خلاف بہت کچھ پروپیگنڈا غلط کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ آپ کو ستایا جا سکتا ہے، تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اگرچہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شرک بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بولنے کا حق نہیں اور پیچھے رہنے پر بھی نقصان ہے، تو آپ اپنی نماز وقت پہ پڑھ لیں گھر میں، اور پھر جا کر کے ان کے پاس نفل کی نیت سے آپ اپنے طور پر نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں۔ اسی طرح ہمارے دیوبندی علماء بھی ہیں، مخالفتیں ان کے یہاں بہت کچھ ہیں، یعنی یہ کہ بہت سی صحیح احادیث کی مخالفت کے ساتھ صلات پڑھ رہے ہیں، لیکن چونکہ وہ شرک نہیں کر رہے ہیں، اگر ان میں بھی کوئی شرک کر رہا ہے، میں نے یہ جواب دیا تو کسی نے اعتراض کیا تھا بھلا اگر وہ بھی شرک کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے نماز صحیح نہیں ہے، جیسے کہ کسی نے کھل کر کے کہا کہ واللہ ہم نے ان علماء کو دیکھا جو وحدت الوجود کے قائل ہیں اور اپنے کو کہتے ہیں ہم دیوبندی ہیں، اور یہ چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، خود شیخ طائفہ جو ہیں حاجی امداد اللہ مکی، جن کو بہت شیخ طائفہ کہتے ہیں، علماء دیوبند کے بڑے لوگوں میں، ان کے یہاں یہ چیز ہے باقاعدہ، ان کے الفاظ سے معلوم ہے اللہ تو میں ہوں اور میں تو ہوں، کون کس کے لیے نماز پڑھے، یہ لفظ ان کے، میں کتاب رکھے ہوں ان کا قواعد چشتیہ یا کیا ہے ایسے کچھ ہے، بہرحال کئی کتابیں اس قسم کی میں لا کر کے رکھتا ہوں اور اس کا مطالعہ بھی کرتا رہتا ہوں، تو ان کے پیچھے بھی نماز نہیں جائز نہیں، اگر کوئی شخص وحدت الوجود یعنی ہر چیز اللہ ہے اگر اس کا قائل ہے تو وہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں، لیکن اگر نہیں ہے اس طرح کے تو آپ ان کے پیچھے اپنی جماعت وقت کے پر پڑھائیں، اگر وہ دیر سے بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنی نماز پڑھ کر کے ان کے ساتھ پڑھائیں، تاکہ فتنہ فساد نہ ہو، پیارے رسول کی یہ ہدایت ہے۔